دیے اور ایسے بندوں کو تم پر چڑھا ہے جو بڑے جنگجو تھے، بڑی قوت رکھنے والے تھے۔ تو یہاں اب اس کے بعد پڑھیے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں، تمہارے چہرے بدل ڈالے۔ یہ تو لفظی ترجمہ یہی ہونا چاہیے، لیکن بامحاورہ کیا ہوگا؟ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہو مسجد میں، بیت المقدس کی مسجد میں جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی، جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ کے ذکر میں اس کا بیان نہیں آیا تھا۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مقابل کی چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ اختصار سے کام لیا جائے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے۔ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی انہیں اختیار حاصل ہو جائے اسے برباد کر کے رکھ دیں، تباہ کر دیں۔ یہ ہیں چند آیات جن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے، ان میں تو 3 ادوار کا ذکر ہے، لیکن ایک دور جو ہے ان کا امپلائڈ ہے کہ پہلے دور عذاب یا دور زوال سے پہلے ان کا ایک سنہری دور بھی تھا۔ اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں جما لیں۔ 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کو تورات ملی، تو 1400 قبل مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف، اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو، جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو، مشرکین ہیں، نہایت گمراہ قومیں یہاں آباد ہیں، یہاں سے نکالو، تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد ابراہیم رہتے تھے، یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد اسحاق رہتے تھے، حضرت یعقوب رہتے تھے، اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے، تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو۔ لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جاؤ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کے جنگ کرو، وہ تو بڑے قوی الجثہ لوگ ہیں، بڑے خوخار لوگ ہیں، ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری طاری ہوئی، آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی ہارون کی جان پر۔ اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے۔ 6 لاکھ میں سے صرف 2 افراد نکلے تھے، یوشع ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرت موسیٰ کے اور نبی تھے، جوشوا کہتے ہیں بائبل میں انہیں، اور کالب بن یفنہ، یہ دو رسول، 2 ان کے یہ امتی، 4 آدمی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ رب انی لا املک نفسی الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیحدگی کر دے، میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، رہنا تو ہوگا تمہیں انہی کے ساتھ، البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ 40 برس تک یہ ارض مقدس اب ان پر حرام ہو گئی، اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے، یتیہون فی الارض، اسی سے اس سینا کے صحرا کو صحرائے تیہ کہا جاتا ہے، یتیہون فی الارض۔ اسی 40 سال کے دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ تقریباً پوری نسل جو مصر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئی۔ اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی، صحرا کی وسطوں میں پیدا ہوئے۔ جیسے کہ اقبال کہتا ہے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ شہری لوگوں کے اندر تو طرح طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔
تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله